ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فیصل وافڈا صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ وافڈا صاحب, بیکاز یو اپیئرڈ آن سو مینی چینلز اینڈ یو سیڈ سو مینی تھنگس, سو آئی ول ٹرائی اینڈ میک دس اے لٹل نیو. آپ نے بار بار ذکر کیا ہے دو افراد, دو حاضر سروس جو اس وقت کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے, ان کی انوالومنٹ تھی. آپ نے بار بار دو افراد کو پن پوائنٹ کیا, کبھی آپ نے کوئٹہ کا اشارہ بھی کیا. وہ کون تھے وہ دو افراد جن کو سب پتا ہوتا تھا؟ میں نے کبھی افراد کو ذکر کیا چلے, میں نے کہا دو خاص تین سانپ, کچھ کیڑے اور کچھ گٹر. چلے دو خاص کون تھے؟ تو دو خاص تو جب میں نے یہ سب باتیں آپ کے آگے کی ہیں, ٹیلی ویژن کے آئے کی, تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کیونکہ میرا ڈیموکریٹک سسٹم سے لے کر عدلیہ سے لے کے ٹاپ موسٹ ارشد شریف کا جو قتل ہے اور وہ جو ہمارا لانگ مارچ ہے, وہ سب میں چاہ رہا ہوں ابھی بھی آئی ایم گیونگ اسپیس کہ وہ لیگلی کئی منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو میں نے کہا تھا میں بھاولپور سے شروع ہوں گا, چکوال پہ رکوں گا, اور چکوال چل کے فائنلی کوئٹہ پہ رکوں گا جا کے. سو آئی ایم ویری کلیئر what I'm saying and I'm very very focused. تو اللہ has been very kind so far. جہاں ضرورت پڑی میں نے وہاں سب کچھ کیا. بھاولپور, چکوال and کوئٹہ. That's correct. Do you want me to take names? Will you not? I think if you will take the names, وہ شاید جو پس پردہ لیگل بیٹل چل رہی ہے وہ سلو ڈاؤن نہ ہو جائے. اور بھی مزید کوئی سلو ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ نہیں, I agree what you're saying, but میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دیں, کیونکہ مجھے شاید لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہا ہے, لیکن نہیں لگا تو I assure you کہ آپ سے پہلے میں لوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہاولپور میں اور چکوال میں تو آپ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ کو کب احساس ہوا؟ When did you get on the wrong side of General Faiz? Because اس وقت From day one. دیکھیں میں اللہ has been very kind. میں مردوں کے ساتھ تو جھگڑا کبھی لیتا ہی نہیں ہوں, میں تگڑوں کے ساتھ لیتا ہوں. تو میرا تو ان کے ساتھ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے آئی تھنک میرے پہلے 3 مہینے کے اندر ہی. میں جس منسٹر بنا تھا, دیکھیں کرسی بڑی تگڑی ہوتی ہے چیز, اور جب کرسی پہ ہر آدمی جو بیٹھتا ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرسی ہو, جج کی کرسی ہو, پرائم منسٹر کی کرسی ہو, وزیر کی کرسی ہو, اینکر کی کرسی ہو, وہ سمجھتا ہے وہ کرسی سے کبھی اترے گا نہیں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اترنے کے بعد پھر فٹ بال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے جب فائٹ ٹیک اپ کی تو وہ پاور میں تھے. تو وہ کیسے ایکسپوز ہوئے, وہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں جی میرے پاس دیکھیں ثنا صاحبہ, آپ کو میرے ساتھ شاید 2-3 سیشن پورے شوز کے ہوں گے, تب بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی کہانی, نمبر آف ایونٹس. پر what I'm saying is کہ دیکھیں ابھی جو میرا مدعا ہے, جو میں بار بار سب جگہ کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے ایک بیانیہ بنایا, نواز شریف صاحب نے مجھے کیوں نکالا اور باجوہ صاحب کو رسپانسبل بنا دیا, اور خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اندر خان نے ان کو ووٹ دیا ایکسٹینشن کا, تو جھوٹا فریب کیا انہوں نے قوم کے ساتھ. عمران خان صاحب نے اپنی سرکار چلانی تھی, گورنمنٹ, انہوں نے ان کو ووٹ دیا, رجیم چینج کا باجوہ صاحب پہ الزام لگا دیا, اور پھر قوم اور فریب کیا, جھوٹ بولا. پیپلز پارٹی نے کہا آپ 3 سال کے لیے, ہم ہمیشہ کے لیے ہم ان سائڈ پہ جائیں گے, ووٹ دے دیا, انہوں نے بھی جھوٹا بیانیہ بنایا. اور 13 جو پولیٹیکل پارٹیز ہے, سو بائی اینڈ لارج یہ 3 پارٹیاں, پی ٹی آئی, نون اینڈ پیپلز پارٹی, اینڈ 13 پارٹیاں, ان کے سب کے اندر ایک بغض ہے آرمی کے, اور ان کا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. اب تو سب ننے مننے اچھے بچے بن کے سب پیش ہو رہے ہیں نا, ہم اچھے ہیں, ہم برے ہیں. یہ سب جھوٹ فریب کرتے ہیں قوم کے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ بھی, اور یہ کیا گارنٹی کہ آگے یہ سب چیز نہیں ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو ایکسپائرڈ مال ہے جو پالیٹیشنس کا ہے, جن کو ہم نے بار بار آزمایا ہے, ہم اس ڈسگسٹنگ اسٹنکی ڈیموکریٹک جنازہ لے کے کیوں چل رہے ہیں ان کا, اور ہم ایکسپائرڈ مال کے آگے, ہمیں آگے کوئی مال کیوں نہیں نظر آ رہا, کوئی اور 24 کروڑ لوگوں میں ینگ لوگ, ٹیلنٹڈ لوگ کیوں نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہے, آئی کین گیو یو نیمز, تو ان کا نام کیوں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے بھی آتے اقتدار میں, اقتدار کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر باہر آتے ہیں, اے کی باری پہ بی باری بی سی پہ ڈی, اور اس گند کے اندر ہم 70 سال چل رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں اس کو ٹریش پہ پھینکے نا, جو لیڈرز ہیں سارے, جو پرانے ایکسپائرڈ مال ہیں, تو یہ جو بغض رکھنے والے ہیں, جو یہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہاں چلیں ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں آج کل, تو وہ بڑے کہتے ہیں نا ابھی بھی وہ کر رہے ہیں, میں سب سے آگے ہیں ابھی. نہیں ابھی نو دے سٹارٹڈ. اف یو سی دیئر منسٹرز, وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں پتا کہ کس نے نام لینے میں پابندی دی گئی ہے, لگائی انہوں نے, حکومت نے. پھر کہہ رہے ہیں عمران ریاض کا ہمیں نہیں پتا کورٹ میں جج کے کان میں کچھ کہا ہے, تو کس کو کر رہے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا تھا, ٹھیک ہے, ان ٹائمنگز کے اندر, اور پھر اینگلنگ ہو رہی ہے. پھر جو گیسٹ بھیجے جا رہے ہیں وہ جیسے شبر زیدی صاحب آئے, پہلے وہ پی ٹی آئی کی تصویر پڑھتے تھے, پھر وہ معیشت پہ کم, اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ بات کرنا ہے, تو کیا ہم پاگل ہیں, ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ پی ڈی ایم کی کون سی جماعت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. کمپرومائز, کنٹرول, انوائرمنٹ چاہ رہے ہیں,
تھوڑی تو ہلکی پھر سی کیا حل ہے؟ مطلب پہلے کرپشن کا ایک مافیا تھا جن کو نکالنا تھا, کرپشن تو پاکستان کا کلین مین آ گیا تھا, پھر اب یہ بغض رکھنے والے ان کو بھی سائڈ پہ دیکھیں سب کا زما لیا, نئی پارٹی نہ آئے ضروری نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, علی محمد خان ٹائپ لوگ ہیں 24 کروڑ لوگوں کے اندر, مشتاق 8 دفعہ گرفتار ہو چکے بیچارے, 50 دفعہ بھی ہو جائے, ہے تو علی محمد خان نا, وہ ہے تو اچھا آدمی نا, ہے تو صاف ستھرا آدمی. الیکشن کیسے جیتے تھے, کتنے صاف تھے مجھے نہیں پتا, میں یہ کہہ رہا ہوں صاف ستھرا آدمی ہے, وہ اچھا آدمی ہے, ہی از اے گڈ پالیٹیشین. ایڈیشن ہوگا پاکستان کی گورنمنٹ کے حکومت کے اندر مشتاق کھوکر ہے, ٹھیک ہے, فیصل کنڈی ہے, ٹھیک ہے, نون لیگ میں تارڑ آگے آ رہا ہے, محسن رانجھا ہے, بہت ینگسٹرز ہیں, ان کو چانس دیں نا. تو یہ ینگسٹرز کس امبریلا کے انڈر آئے؟ اپنی حکومت اپنی پارٹیوں کے انڈر میں آ جائے نا. اب یہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ جو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں پچھلے 65-70 سال سے, وہ یہ ہے کہ پہلے ان ازمائے ایکسپائرڈ لوگوں کو, جو جن کے خود کے فریم ٹیڑھے, وہ پاکستان کا فریم سیدھا کرنے آگے, جو خود چل نہیں سکتے وہ پاکستان کو چلائیں گے, جو کھڑے نہیں ہو سکتے سنا صاحبہ, ان کو کہہ رہے ہیں آپ ملک کو کھڑا کر دیں. یہ ایکسپائرڈ مال کو اٹھا کے ایکسپائرڈ مال کے بدلے کیا ہو, یہی تو میں پوچھ رہی ہوں. یہ کس مے بی فرام دا سیم پارٹیز, تو استحکام ہے پاکستان, نو مے بی نون سے ہو, پیپلز پارٹی سے ہو, پی ٹی آئی سے ہو, ینگسٹرز آئے نا آگے. ان میں میاں صاحب آ رہے ہیں فورتھ ٹائم پرائم منسٹر بننے, دیکھیں میری اب ینگسٹرز کہاں سے آئے؟ دیکھیں میاں صاحب کی پارٹی جو نیریٹو بلڈ کر رہی ہے جسٹس فائزہ صاحب کے لیے, جو ان کے ایکشنز ہیں, ان کی جو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں پرفارمنس ہے جسٹس, وہ بڑے بلنٹ, اسٹریٹ فارورڈ, فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے قانونی آدمی ہے. قانون میں جو اجازت ہوگی تو کسی کے لیے بھی ہوگی تو ہوگی, اور جو قانون میں اجازت نہیں ہے تو کوئی عام آدمی تو ہے نہیں, جتنی فرمائشی پروگرام لوگ سمجھ کے سوچ کے بیٹھے ہیں. بشمول احترام بندیال صاحب کا, لائکس اینڈ ڈس لائکس ہو سکتی ہیں ایز ہیومنز, پر یہ جو ڈرامہ ہے, یہ ہم روز قوم کا ڈرامہ کر رہے ہیں نا, یہ ڈرامے کو ختم ہونا چاہیے. اب عجیب ابھی ریسنٹلی کہانی شروع ہو گئی کہ نواز شریف کو کیسے نکالا یہاں سے جانے, بھائی اس میں ایک خاص تھا, ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی, وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ 10 سال کا پلان لے کے بیٹھے ہوئے تھے, خاص نے آ کے جھوٹی رپورٹیں بتائی بزدار کے ساتھ مل کر, اس کی حکومت کے ساتھ مل کر ریپ اپ کیا سارا معاملہ, اس پہ آخر میں ٹھپا لگاتے کہ کورٹ نے ایفیڈیوٹ پہ جانے دیا. جتنے قصوروار پرائم منسٹر صاحب تھے, چیف منسٹر صاحب تھے, پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی, خاص تھے, اتنے وہ جج بھی ہیں جنہوں نے وہ اسٹیمپ پیپر پہ کہا بلوا کے دے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از اے ہول ڈرامہ, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ میں اور فواد چودھری کیبنٹ میں ایز فیڈرل منسٹرز ہم نے بدتمیزی کی تھی کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے. سو تو ہم نے تو, میں نے شبر زیدی کی بھی اسٹیٹمنٹ 3 سال پہلے دی, میں نے جو باتیں 3 سال پہلے کی الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. سو آئی ریئلی ڈونٹ گیو اپ, یو نو, بٹ دی تھنگ از کہ ٹھیک ہے ویل فائٹ, بٹ یہ بدبودار نظام کے اندر, تو بدبودار نظام کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معطر کرنے کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکر جیسے, علی محمد خان صاحب جیسے لوگ آ جائیں, تو لال چودھری صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ان کی 5 سال کی نااہلی بھی آج ختم ہو گئی, اچھی بات ہے, تو آپ وہ ینگ, آپ ان کو ینگ کنسیڈر کریں گے نیا؟ دیکھیے اس نے کسی کا قتل تو نہیں کیا ہوا نا, بد زبانی کی ہوئی ہے نا, لیڈر کے لیے شاہ سے شاہ کی وفاداری کر دی, تو کیا کر دیا اس نے, قتل تو نہیں کیا, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی. ہی شوڈ پلے اینڈ پارٹیسپیٹ, وائی ناٹ. سو یہ حکومت بنائیں گے, یہی پارٹیز نئی حکومت بنائیں گے؟ دیکھیے سر بھائی, یہ دھاگے سے بھی پتلی حکومت ہوگی, اس میں زیادہ کردار ہوگا انڈیویجولز کا, آزاد کا, استحکام پاکستان کا, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کا, اور ایک دھاگے سے بھی پتلی ایک حکومت بنے گی, سب کی بندر بانٹ ہوگی, اور جہاں بھی یہ پرزے تھوڑے سے بھی پیچھے ہٹیں گے یہ انجن بیٹھ جائیں گے. That's how it's going to be. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.